بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات ایسی سیاہ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں کڑکڑ لے کر رہی ہیں۔ ایسے سخت اور خوفناک وقت میں دہشت اور وحشت میں ڈوبا ہوا میں ننگے سر ننگے پاؤں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہر طرف سے بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے روشنی کی تلاش ہے مگر دور دور تک کوئی ٹمٹماتا دیا دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیروں پر زہریلے سانپ اور زہریلے کیڑے مٹر گشت کر رہے ہوں اور اونچے اونچے درخت شیطانی کہکے لگا رہے ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی صدیوں پرانا مرگڑ ہے۔ اچانک میرا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑتا ہے۔ قبر سے خون یوں ابل رہا ہے جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے اور اس کا لاوا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں زمین میں دھنس رہا ہوں اور قبر مجھے نگل رہی ہے۔ میں زور سے چیخنا چلانا چاہتا ہوں، زور لگا کر قبر سے نکلتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس ابلتے خون سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ باہر آتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈھانچہ ایک مغروض شکل اختیار کر لیتا ہے اور میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ مجھے اپنے شیطانی پنجوں میں جکڑ لیتا ہے اور مجھے اوپر فضا میں اچھال دیتا ہے، مگر میں چیخنا چلانا اور لہراتا ہوا پھر واپس سے اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہوں۔ پھر وہ یوں ڈھانچہ مجھ سے کہتا ہے، شیطانی ڈھانچے سمٹ کر قبروں میں واپس چلے جاتے ہیں، درخت ساکت ہو جاتے ہیں اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں میٹھی اور اجلی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نور کے سہالے سے ایک مقدس ہاتھ باہر آتا ہے اور میرے سر پر سایہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں چونک کر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں۔ گاڑی کے ڈبہ کا چھوٹا بلب بجھ چکا تھا، شیشوں سے باہر صبح کا جالا پھوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ مسافر اپنی اپنی نشستوں پر ٹکے اونگ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، گاڑی کو حیدرآباد پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے اس طرح کے ڈراؤنے اور خوفناک خواب ایک مدت سے آ رہے تھے مگر ہر بار وہ نور کا ہالہ اور مقدس ہاتھ میرے سر پر آ جاتا تھا اور میں نامعلوم شیطان کی دسترس سے نکل جاتا تھا۔ میں استغفر اللہ پڑھتا اور اٹھا اور فرش پر لیٹے ہوئے مسافر سے بچتا ہوا غسل خانے میں گیا اور وہاں سے وضو کر کے واپس آیا۔ پھر اپنی سیٹ پر فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں نے حصار قائم کیا اور دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر وظائف پڑھنے میں مہو ہو گیا۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب کسی نے میرا کاندھا ہلایا اور کہا، او میاں حیدرآباد آ گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کے سیدھا ہو گیا۔ ڈبے میں آپا دھاپی مچی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اترنے کی تیاری کرنے لگا۔ تیزگام حیدرآباد سندھ اسٹیشن پر رکی تھی۔ مختصر سوٹ کیس سنبھالا اور سیکنڈ کلاس کے ڈبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر چلنے لگا۔ ابھی میں چند قدم چلا تھا، کسی نے پشت سے آواز دی، میاں جی۔ میں رکا اور پلٹ کر دیکھا۔ بابا لالی تیز قدم اٹھاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ بابا لالی میرے والد کے گہرے دوست ہیں۔ ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ والد صاحب کو عملیات کا شوق ہی نہیں تھا بلکہ وہ اس کے ماہر بھی تھے۔ بابا لالی بھی عملیات کے ریساں تھے مگر ایک غلط عمل کی وجہ سے ان کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں اور ایک جن جس کا نام دیوس تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ بابا لالی میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سوٹ کیس پلیٹ فارم پر رکھ کر بابا لالی کو خوش آمدید کہا مگر انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور میں ان کے بوڑھے مگر مضبوط ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اشرف میاں نے ہمارے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یا تو خود یا ان کا سجادہ نشین آنے والا ہے۔ اچھا تو بابا حضور نے آپ کو مطلع کر دیا؟ میں نے جواب دیا۔ پھر سوٹ کیس اٹھا کر چلنے لگا۔ بابا حضور نے مجھے بتایا تھا کہ آپ پریشان ہیں، ہو سکے تو میں کچھ آپ کی مدد کروں؟ میں نے چلتے ہوئے کہا، ہاں بیٹے، مجھے دیوس نے تنگ کر رکھا ہے، وہ حیدرآباد کے تمام جنوں کا سردار ہے۔ بابا نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بتایا۔ اب تو اس نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس منگل کو ریشما کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بابا لالی نے ایک ایسی طویل ٹھنڈی سانس بھری کہ میں ان کی بے بسی پر کپکپا اٹھا۔ بابا جی، میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے کسی خبیث کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں بیٹے، اشرف میاں نے بھی مجھے یقین دلایا ہے، کاش ایسا ممکن ہو سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک پڑے اور میرے پاؤں پکڑنے کے لیے نیچے جھکے۔ میں نے جھٹ سے انہیں کاندھے سے پکڑ کر تھام لیا اور کہا، بابا ایسا نہ کرو، اب میں آ گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
میرا جوانی کا عالم تھا، نیا نیا خون، نئی نئی امنگیں اور جذبات تھے، اور عملیات کی دنیا میں آئے ہوئے مجھے چوتھا سال تھا۔ میں نے بابا لالی کو دلاسا دیا، مگر وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹے میری مدد کرو ورنہ زندگی کے آخری پونجی بھی مجھ سے چھین لی جائے گی۔ میں گھبرا گیا۔ بابا لالی کا میرے والد کے ساتھ بہت یارانہ تھا، اس لیے میں نے بابا کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے بابا کو تسلی دی، پھر ان کی بیچارگی اور مصیبت کی پوری داستان سنی۔ ہم پلیٹ فارم سے نکلے، ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئے، بابا لالی کے گھر پہنچے۔ ان کا مکان بڑا عالیشان تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک خوبصورت کوٹھی تھی۔ بابا لالی کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس بڑی کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی سے ملایا۔ اس کی عمر مشکل سے 15-16 سال ہوگی۔ اس عمر میں لڑکیاں جوان لڑکوں کو دیکھ کر جھجکتی ہیں، مگر بابا لالی کی بیٹی نے کسی طرح کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا اور گمسم بیٹھی رہی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمارا نام ریشما ہے نا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں فکر کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم ابھی کنواری ہو ریشما؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، مگر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے ریشما، میں نے اپنا سوال دہرایا۔ کس بات کا جواب؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، مگر اسی لمحہ اس کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو چمک اٹھے جو میرے سوال کا جواب تھا۔ شکر ہے خداوند، میری زبان سے نکل گیا۔ ریشما ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ یہ عمر لڑکیوں کے ہنسنے کھیلنے کی ہوتی ہے، مگر ظالم دیوس نے ریشما اور اس کے بابا لالی کی تمام خوشیاں چھین لی تھیں۔ ریشما کا چہرہ اٹھتی ہوئی جوانی کے باوجود مرجھا چکا تھا اور چہرے کی سرخی نے پیلی رنگت اختیار کر لی تھی۔ گلاب کی یہ کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا رہی تھی۔ بابا لالی اور اس کی معصوم بیٹی ریشما کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے بابا لالی سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ریشما بابا لالی کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کے لیے لالی کا پریشان ہونا بجا اور درست۔ اصولاً مجھے لالی کی مدد کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ اور ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھی، مگر ریشما کی حالت دیکھنے کے بعد اور بابا لالی کے بتانے پر کہ دیوس نے صاف الفاظ میں لالی کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ منگل کی اندھیری رات میں ریشما کو اٹھا لے جائے گا، میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ میں فوری طور پر دیوس کو قابو کرنے کے سلسلے میں قدم اٹھاؤں۔ نہ جانے اس وقت یہ کیسا جذبہ تھا کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا، ریشما مجھے تیری پاکیزگی کی قسم، میں تجھے دیوس سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پھر میں نے جیسے خواب سے چونک کر سوال کیا، آج کون سا دن ہے لالی بابا؟ اتوار، پیر، پھر منگل۔ میں نے شمار شروع کیا۔ منگل کے آنے میں ابھی 48 گھنٹے باقی ہیں۔ ہاں 48 گھنٹے، بابا لالی نے دہرایا۔ مگر کیا کر سکوں گا میں؟ لالی نے جیسے خود سے سوال کیا۔ بابا مجھے سوچ کے جواب دینا، میں نے اسے تاکید کی۔ پوچھو بیٹے، میں سچ سچ بتاؤں گا۔ بابا کو جیسے کچھ اطمینان ہوا۔ دیوس کا مسکن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کمینے کا مسکن، بابا لالی نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ دیوس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پرانے قبرستان میں آ جانا، بوڑھ کے بوڑھے درخت کے پاس، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ کوئی پرانی بلڈنگ یا مکان ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، سوائے ایک چبوترے کے۔ اس کے گرد 3 دیواریں ہیں جن میں تین بوسیدہ مگر مضبوط دروازے لگے ہوئے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں کہ بند؟ وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تیاری کر لو بابا، ہم منگل کی رات اس قبرستان میں گزاریں گے۔ لالی بابا نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر بولے، مگر بیٹے تم اکیلے کیا کرو گے؟ میری صلاحیتیں تو معدوم ہو چکی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دی۔ میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا لالی مجھے کمرے میں لے گئے جس میں ایک آرام دہ مسہری بچھی ہوئی تھی۔ سفر کی تھکان نے میرا جسم چور چور کر رکھا تھا۔ میں پڑھ کے ایسا بے خبر سویا کہ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کے غسل کیا۔ اب میری سستی اور تھکان دور ہو چکی تھی۔ میں بابا لالی کے کمرے میں آ بیٹھا۔ بابا لالی بھی آ گئے تھے۔ دونوں نے مل کر چائے پی، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ لالی بابا نے پوچھا، اب بیٹے تم کیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور بار بار پیشانی سے پسینہ پوچھتے تھے۔ میں نے انہیں اتنا پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا لالی گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ لالی بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولے،
بیٹے میری یادداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، صبح کا کھانا شام کو یاد نہیں رہتا، اس صورت میں تم سے کیا کہوں سوائے اس کے کہ جو تم مناسب سمجھو وہ کرو، پھر جیسا اشرف میاں نے کہا ہو ایسا قدم اٹھاؤ۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔